Welcome ji. Today we are going to discuss the differences between self-employment and wage employment. By self-employment मेरी मुराद ये है कि वो तमाम लोग जो कि अपना खुद का कारोबार कर रहे हैं या entrepreneurs हैं उन्हें हम self-employed कहते हैं. And number two, wage employment का मतलब ये है कि आप किसी organization के लिए काम कर रहे हैं as an employee. Now ये दोनों वो करियर ऑप्शंस हैं जो कि यूजुअली हमारे सामने होती हैं जब हम ग्रेजुएट होते हैं या इवन ग्रेजुएशन से पहले भी. कौन किस करियर ऑप्शन को चूज करता है ये बड़ी हद तक इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका ब्रॉटअप कैसा है या आपकी अपनी ज़ाती पर्सनालिटी किस नौयत की है, आपका एप्टीट्यूड या मिजाज वगैरह किस नौयत का है. और ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपके आसपास इंस्पिरेशंस या एग्जांपल्स कैसी हैं ना. आमतौर पे ये देखा गया है कि वो तमाम लोग जिनका ब्रॉटअप ऐसी फैमिलीज में होता है जिनके जो गार्डियंस हैं या पेरेंट्स हैं वो यूजुअली एसोसिएटेड होते हैं किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैनेजरियल और एग्जीक्यूटिव लेवल पोजीशंस पे. और यूजुअली ये रुझान आपको नेशनल स्टेट या प्रोविंस के जो कैपिटल्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा नजर आता है जहाँ पे जाहिर बात है बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स या ऐसी स्टैब्लिशमेंट ज़्यादा तादाद में मौजूद होती हैं. तो नेचुरली क्योंकि ऐसे लोगों का ब्रॉटअप ऐसी फैमिलीज में हुआ होता है और उनके आसपास जो एग्जांपल्स और इंस्पिरेशंस हैं वो भी इसी नौयत की होती हैं तो इसीलिए दे यूजुअली ऑप्ट फॉर द वेज एम्प्लॉयमेंट करियर ऑप्शन. ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये जहन में रखिएगा बिकॉज मैं रुझान की बात कर रहा हूँ. इसके बरक्स अगर पाकिस्तान की बात करें, आप ट्रैवल करें टुवर्ड्स सियालकोट या फैसलाबाद या गुजरात या गुजरांवाला या पोर्ट सिटीज की बात करें जैसे कि कराची है जहां पर ज्यादा एग्जांपल्स आपको अपने आसपास कारोबार करने वाली शख्सियात की बड़े वाफिर मिकदार में नजर आती हैं. और जाहिर बात है नेचुरली बहुत सारे जो खानदान हैं वो इन इलाके में आपको मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर जो कि इंडस्ट्री से रिलेटेड है या इवन जो आपके हिल स्टेशन हैं जहाँ पे बहुत सारा जो लाइवलीहुड है उसका ताल्लुक टूरिज्म इंडस्ट्री से है. सो नेचुरली ऐसे तमाम इलाकों में आपको रुझान लोगों में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का ज्यादा नजर आएगा बिकॉज ऑल देयर लाइफ उनका ब्रॉटअप भी इन्हीं पैटर्न्स पर किया जाता है और ऑब्वियसली उनके आसपास जो इंस्पिरेशंस और एग्जांपल्स होती हैं वो भी ऐसी ही होती हैं. Now let's dive into the difference between these two. Now बुनियादी तौर पे जो डिफरेंस है इन दोनों में वो इनकम और इनकम के जो मुख्तलिफ आस्पेक्ट है उस हवाले से है. और जाहिर बात है किसी भी करियर ऑप्शन को चूज करते हुए इनकम एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है. एज फार एज वेज एम्प्लॉयमेंट इज कंसर्न ये एक बड़ा एडवांटेज है अल्टीमेटली जॉब करने का कि आपकी जो इनकम है वो रिलेटिवली या कंपैरेटिवली ज्यादा सिक्योर कह लें या सर्टन होती है. यानी इन मोस्ट केसेस यू आर इन कंफर्ट कि आपको ये जो मंथ एंड है उस पे सैलरी मिल जाएगी या आपका जो पे चेक है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा. इसके बरक्स एज फार एज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज कंसर्न वहां पर ऐसी कोई सर्टेनिटी नहीं है. ये ऐन मुमकिन है कि मे बी आप 2-3 एक आई डोंट नो हाउ मेनी वीक्स या मंथ्स ना कुछ कमा पाए. सो ये एक नेगेटिविटी वहां पे मौजूद है. As far as another difference between these two जो related to income ही है is concerned, ये डिसएडवांटेज बन जाता है थोड़ा बहुत वेज एम्प्लॉयमेंट का कि जो इनकम है एम्प्लॉइज की वो फिक्स्ड रहती है रिलेटिवली. उसमें अगर इजाफा भी होता है तो वो प्रोपोर्शनल होता है या वो इंक्रीमेंटल होता है या वो ग्रेजुअल होता है. एज फार एज दी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करियर्स आर कंसर्न वहां पर इनकम फिक्स्ड नहीं होती. वो नेगेटिव भी हो सकती है, वो कंसिस्टेंट भी रह सकती है या वो जीरो भी रह सकती है और वो मल्टीपल टाइम्स ज्यादा भी हो सकती है. जैसे बहुत सारे हम अपने आसपास सक्सेसफुल केसेस में देखते हैं कि जब वो कमाने पे आते हैं तो वो इतना ज्यादा कमाते हैं कि जो कि जारी बात है एक वेज एम्प्लॉयमेंट करने वाली शख्सियत यूजुअली सोच भी नहीं सकती. इसके साथ साथ एक एसोसिएटेड डिफरेंस और भी है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के केस में या जब आप एंटरप्रेन्योर हैं, जब जाहिर बात है आप
اگر ہم سلینگ میں بات کریں یا عام گفتگو میں، تو آپ بہت بڑا چھکا مارنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بیکاز وہاں پر انکم فکسڈ نہیں ہے. سر ویلتھ جنریٹ کرنے کی یا دولت جائیداد بنانے کی جو پاسبلٹی یا پروبیبلٹی ہے وہ بزنس کرنے والی شخصیات کے لیے زیادہ ہے، سیلف امپلائڈ لوگوں کے لیے زیادہ ہے. اور ایز فار ایز ویج امپلائمنٹ از کنسرن، وہاں پر ایک کنسسٹنٹ لائف اسٹائل مینٹین رکھ پانے کا رجحان آپ کو زیادہ ملے گا. یعنی کہ آپ کی انکم فکسڈ ہے، یا وہ انفلیشن یا پھر آپ کی جو پیریوڈک بونسز یا پھر آپ کی جو اور ترقی ہے اس پر ڈپینڈنٹ ہے. تو وہ جنرلی ایک باسکٹ ہی آپ لائف اسٹائل کی افورڈ کر سکتے ہیں. وہاں پر بہت زیادہ پاسبلٹیز نہیں ہے ویلتھ جنریٹ کرنے کی بڑے پیمانے پر، انلیس انٹل شاید آپ ایک بہت اچھی پوزیشن پہ ہیں. زیادہ تر لوگ ایک اسٹینڈرڈ اسٹریٹ فلیٹ لائف اسٹائل جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں. موونگ آن، کچھ اور فرق کی طرف اگر ہم بات کریں دونوں کریئر آپشن میں، تو ایک بڑا ڈفرینس یہ ہے کہ آٹونمی یا جو آپ کی خود مختاری ہے وہ نیچرلی سیلف امپلائمنٹ کے کیس میں بہت زیادہ ہے. آپ اگر فری اسپریٹڈ قسم کی شخصیت رکھتے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ اس اٹانومی کو وہاں پر انجوائے کریں گے کہ تمام کے تمام ڈیسیجن میکنگ اختیارات آپ اپنی مرضی سے ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اور آبویسلی اگر آپ کسی اور کے لیے جاب کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ آنسریبل ہیں، اکاؤنٹیبل ہیں، اور کسی ہائرارکی کے تابع ہیں. دیٹس وائی وہاں پر اٹانومی بڑی کنڈیشنل یا محدود ہوتی ہے. ایک اور جو ڈفرنس ہے دونوں سیٹس آف کریئر میں وہ یہ ہے کہ جو ورک پیٹرن ہے وہ ایک روٹین ورک پیٹرن آپ کو ملے گا جب آپ جاب کر رہے ہیں. آپ کو ایک سرٹن جے ڈی یا جاب ڈسکرپشن پر کام کرنے کے لیے اپوائنٹ کیا جاتا ہے. آپ کا اپنا ایک ڈپارٹمنٹل یا سب ڈپارٹمنٹل فنکشن ہے جو کہ آپ کو روز 365 جو آپ کا ورک آورز ہیں اس میں آپ کو وہی پرفارم کرنا ہے. آپ کو ایک اسٹینڈرڈ ایس او پی اور پروسیجر فالو کرنا ہے، ظاہری بات ہے آپ اس سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. لیکن ایز فار ایز the second case is concerned of self employment، وہاں پر آپ بہت سارے دفعہ ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہوں گے. آپ بہت سارے ایسے کام یا خود پرفارم کر رہے ہوں گے یا ان میں ڈائریکٹلی انوالو ہوں گے جو کہ ظاہری بات ہے آپ کی بزنس اور اس کے آپریشن سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ سارا بزنس آپ کا ہے، آپ کے میکسیمم اسٹیکس اس میں ہیں، اور نیچرلی بہت ساری ڈیسیجن میکنگ آپ کو سپروائز کرنی پڑے گی یا آپ کو خود کرنی پڑے گی. ایک اور ڈفرینس اگین اس سے تھوڑا قریب کا ہے دونوں سیٹس آف کریئر میں، وہ کریٹیوٹی کا ہے یا مارجن آف کریٹیوٹی کا ہے جو کہ آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اگین یہاں پر ایج سیلف امپلائمنٹ کی طرف جاتا ہے جہاں پر آپ کے پاس زیادہ مارجن ہے خود کو ایکسپریس کرنے کا ان ٹرمز آف یور کریٹیوٹی، تخلیقی صلاحیتیں جو آپ کی ہیں. بہت سارا کچھ ہے، وہ پروسیسز ہوں، وہ پروڈکٹس ہوں، جو کہ جس کو تخلیق کرنے کے پروسیس میں آپ ذاتی طور پہ انوالوڈ ہوں گے، اور آپ ظاہری بات ہے اپنی ذہنی صلاحیتوں کا بھرپور طریقے سے عمل دخل دیکھیں گے ان ٹرمز آف سیلف امپلائمنٹ. لیکن ظاہری بات ہے انلیس انٹل آپ کسی R&D یا مارکیٹنگ یا پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی جاب نہیں کر رہے، اس کے علاوہ جنرلی کریٹیوٹی ایکسرسائز کرنے کا مارجن آپ کو اپنے ڈیسک پر یا اپنے جو آپریشنز جو کہ اسپیسیفکلی آپ کو سنبھالنے ہیں کسی آرگنائزیشن کے لیے جاب کرتے ہوئے، آپ کو وہاں پر زیادہ کریٹیوٹی ایکسرسائز انیشیٹو لینے کا جو زیادہ مارجن ہے وہ ٹپیکلی میسر نہیں ہوتا. سو جنرلی یہ کچھ ڈفرینسز ہیں ان دونوں سیٹس آف کریئرز میں، اور ان دی اینڈ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سی آپ کی انسپریشن ہے جو کہ آپ کے اراؤنڈ ہے، یا وہ کیسا آپ کا پروڈکٹ ہے، یا وہ کیسی آپ کی پرسنالٹی ہے جو کہ اس کو چوز کر پاتی ہے، وہ کیسے سرکمسٹانسز ہیں. یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ ٹول نہیں ہے کہ آپ فار انسٹنس کسی ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں جو کہ کبھی بزنس انہوں نے نہیں کیا اور آپ بھی پھر نیچرلی کبھی بزنس نہیں کریں گے. اٹس ناٹ دیٹ. if you can recall the last lecture میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کسی بھی ڈائریکشن کو انسان چوز کر سکتا ہے اور اس میں سکسیس حاصل کر سکتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اڈیپٹ کتنا اچھا کرتے ہیں، آپ خود کو اکوپڈ کتنا اچھا کرتے ہیں، یا آپ جو تقاضا جات اس پرٹیکولر کریئر کے لیے آپ کو ذاتی طور پہ اپنے اندر شامل کرنی ہے چینجز،
کو وہ لرننگ کے ذریعے آپ شامل کر سکتے ہیں اور آپ نیچرلی کسی بھی کریئر آپشن کو اڈیپٹ کر سکتے ہیں. ان دی اینڈ ایک اچھی انسپریشن آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں ان ٹرمز آف اے گڈ بزنس اسٹوری. والمارٹ آپ نے نام سنا ہوگا, از ون آف دا ورلڈز لارجسٹ ڈپارٹمنٹ اسٹور یا ریٹیل اسٹور کی چین ہے. تقریباً 11,500 اسٹورز ہیں پورے دنیا میں اس کے. یہ آپ اگر نہیں جانتے تو آپ یہ سمجھ لیجیے جیسے میٹرو کیش اینڈ کیری ہے پاکستان میں یا ہائپر اسٹار ہے, اس طرز پر یہ آپریٹ کرتے ہیں. اور جب یہ 1960s میں اسٹارٹ ہوئے تو ان کے جو اونر ہیں ان کا یہ ویژن تھا کہ ہر گھرانے کی کاسٹ آف لیونگ کو کم کیا جائے سو دیٹ سیو کر کے وہ بہتر لائف سٹائل اڈیپٹ کر پائیں. اور اسی ویژن پر سارے بزنس آپریشنز ان کے سیٹ اپ کیے گئے, ان کی جو آفرنگز ہیں وہ اسی ویژن کو مد نظر رکھتے ہوئے پروڈیوس کی گئیں یا کریٹ کی گئیں. اور نیچرلی ایک فینومینل سکسیس کی صورت میں ہم اس پرٹیکولر آرگنائزیشن کو آج